کروں گا حجت الاسلام والمسلمین حضرت آقائے شیخ نوروز نجفی صاحب اور قبلہ آقائے مستان صاحب کے سلسلے میں ایک سورہ فاتحہ کا حیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یا نعبد و یا نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من احسن قولا من دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صلوات علیہ وسلم. حضرت علماء کرام، حاضرین عزیز وقار، میرے لیے یہ موقع اور حیثیت نہیں ہے کہ اتنے بزرگ اور جید علماء کرام کے بعد کچھ عرض کروں، اور اس کے علاوہ بھی کہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ قبلہ نوروز علی نجفی صاحب سے ان بزرگوں کا بہت گہرا تعلق رہا، اور ہماری بدنصیبی کہ ہمیں اتنا موقع نہیں مل سکا سوائے دو چار ملاقات کے. تو ان کے حالات سے اور ان کی خدمات سے پوری طرح سے میں آگاہ بھی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں شکر گزار ہوں ان کے فرزندگان قبلہ حجت الاسلام شیخ محمد تقی صاحب اور ان کے دوسرے فرزند کے جنہوں نے مجھے آج کے اس تعزیتی اجلاس میں چند جملے عرض کرنے کے لیے یہ سعادت بخشی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں ایک کم علم انسان اس بحر علم کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور میرے کہے ہوئے الفاظ نہ ان کے شان کے مطابق ہوں گے نہ ان کی حیثیت کے مطابق، اس لیے کہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق بات کرتا ہے. تو میں نے حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ نوروز علی نجفی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک آیت کا سہارا لیا ہے، اور دو چار جملے مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین سے خراج عقیدت پر پیش کروں گا، جو یقیناً قبلہ کے شایان شان بھی ہیں، اور یہ ان کا حق ہے کہ ان کو ایسا خراج پیش کیا جائے. سورہ حامیم سجدہ میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، عمل صالح بجا لائے، اور وہ یہ کہتا رہے کہ یقیناً میں اللہ کے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں. یقیناً قبلہ مولانا صاحب کی زندگی انہی جملوں میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی کا احاطہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید کے ایک لفظ کی بھی اگر تفسیر کی جائے تو اس کے لیے بہت دفتر چاہیے. تو اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس کے سارے نکات قبلہ کی زندگی پر محیط آتے ہیں، اور اسی انداز سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا. اور
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی علماء کے سلسلے میں کہ جس کے بارے میں ہمارے بزرگ علماء نے اپنے اپنے انداز سے قبلہ کی خدمات کو اور قبلہ کی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، میں اسی کا احاطہ مولا کے اس فرمان سے کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا کہ امام نے ایسے علماء کے لیے جو فرمایا اس پر ہمارے قبلہ شیخ نورود نجفی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پورا اترتے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی مولا کے اس فرمان کے مطابق گزاری ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جو علم الہی کے امانت دار ہیں وہ محفوظ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے چشموں کو تشنگان علم و معرف کے لیے بہاتے ہیں، ایک دوسرے کی اعانت کے لیے باہم ملاتے ہیں اور خلوص و محبت سے میل و ملاقات کرتے ہیں اور علم و حکمت سیراب کرنے والے ساگروں سے چھلک کر سیراب ہوتے ہیں اور سیراب ہو کر چشمہ علم سے پلٹتے ہیں اور ان میں شک و شبے کی کوئی گنجائش یا شائبہ تک نہیں ہوتا اور وہ غیبت کا گزر ان کے قریب سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کے پاکیزہ اخلاق کو، ان کی دینیت کو اور ان کی فطرت میں سمو دیا ہے، انہی خوبیوں کی بنا پر وہ آپس میں محبت انس رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں اور وہ لوگوں میں اس طرح نمایاں ہیں جس طرح بیجوں میں صاف ستھرے بیج اچھے دانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور بروں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس صفائی اور پاکیزگی نے انہیں چھانٹ اور پرکھنے سے نکھار دیا ہے، ان کی زندگی ایسی نکھری ہوئی ہے کہ وہ سرچشمہ ہے علم اپنے اس علمی چراغ کے ذریعے سے اتنے اور چراغ انہوں نے روشن کیے ہیں جو آج پوری دنیا میں علم و اخلاق کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ انہی کا فیض ہے جو انہوں نے خدمات کی ہیں اور علم کے ذریعے سے مجھے اور نہیں کہنا، قبلہ نے بھی آپ کے سامنے یہ بات کہی اور ہر ایک بات اس کو مانتا ہے کہ جو ان کا ایک ہدف تھا اس ہدف کے لیے اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو انہوں نے صرف کیا، ایک لمحہ بھی اپنے ہدف سے ہٹ کر انہوں نے کبھی ضائع نہیں کیا۔ تو یقیناً یہ ان کے خلوص اور اخلاص کی وہ خدمات ہے کہ جن کو یاد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح جیسے کہ قبلہ کے فرزند کے لیے سب نے یہ بات کہی ہے کہ یقیناً جو قبلہ نے یہاں خدمات انجام دی ہیں اس کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، اس سلسلے کو اسی طرح قائم رکھنے کے لیے ان کے حقیقی وارث اور جانشین صرف خاندانی رشتے کے اعتبار سے نہیں بلکہ علمی رشتے کے اعتبار سے جو موجود ہے وہی اس دستگاہ علم کو آگے انہی کے نقش قدم پر چلا کر وہی فیض دنیا کو دے سکتے ہیں۔ لہذا جتنے حضرات اور جو باتیں کی گئی اس لیے کہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہے، لیکن جب علم ہے جو بات آپ کے یہاں سامنے کہی گئی تو اس میں یہ بھی ہم کہیں گے کہ پروردگار عالم ان سب کو یہ ہدایت کرے کہ ایک جو بہترین چراغ یہاں روشن ہے اسی کو ایسے ہی روشن رکھا جائے، اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس کی روشنی میں اور اضافہ کیا جائے، اور وہ روشنی ہمارے قبلہ مولانا محمد تقی صاحب کی صورت میں موجود ہے کہ جو اس مدرسے کو آگے لے کر وہی
اس علم کے سرچشمے کو اور اس اخلاق کو جو قبلہ کا تھا اسی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب ان کے ساتھیوں میں اور مددگاروں میں انشاءاللہ جو ہماری حیثیت رہی ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، مجلس ذاکرین امامیہ کے جانب سے بھی اور جو ہماری اور استطاعت ہے۔ اور پھر انہی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جتنی یہ کوشش کریں گے، قبلہ رئیسی صاحب نے بہت ساری باتیں ان کے سلسلے میں کہیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کو اپنے والد کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس علمی فیض کو دنیا تک پہنچائے، اور ان کی راہ میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں پروردگار ان کو دور فرمائے، اور اس مدرسہ جعفریہ کو جو بہت قدیم مدرسہ ہے اس کو اسی طرح قوم کا بڑا سرمایہ رہنے دیں، اور یہاں سے جو علمی فیض حاصل ہوتا ہے اسی فیض کو جاری اور ساری رکھا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم قبلہ آقا شیخ نوروز نجفی صاحب کی خدمات کے صلے میں، اور ہمیں یقین ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا یہ وعدہ ہے جو ہمارے اوامر کو زندہ رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پروردگار ان کو ان جوار معصومین میں اہم قربت عطا فرمائے گا اور ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ بدآخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علامہ صاحب صدر مجلس امامیہ شرف علمی علامات سے ہم مستفیض فرما رہے تھے۔ اب میں ایسی شخصیت کو یہاں تعزیتی کلمات کے لیے بلا رہا ہوں۔